وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 35 سے لے کر 39 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع: کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت کو سمجھ کر قبول کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وقفوہم انہم مسئولون. اور انہیں صراط کے پاس روکو، ان سے پوچھ گچھ ہوگی. ما لکم لا تناصرون. ان سے کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. بل ہم اليوم مستسلمون. وہ مدد کیا کریں گے، بلکہ آج تو وہ خود گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. وہ کہیں گے بے شک تم ہی تو ہمارے پاس دائیں طرف سے یعنی اپنے حق پر ہونے کی قسمیں کھاتے ہوئے آیا کرتے تھے. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین. انہیں گمراہ کرنے والے پیشوا کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغین. اور ہمارا تم پر کچھ زور اور دباؤ نہ تھا بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. بس ہم پر ہمارے رب کا فرمان ثابت ہو گیا، اب ہم ذائقہ عذاب چکھنے والے ہیں. فأغويناكم إنا كنا غاوين. سو ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. بس اس دن عذاب میں وہ سب باہم شریک ہوں گے. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 35 لفظی ترجمہ: انہم کانو، بے شک یہ ایسے تھے، اذا قیل لہم،
جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یستکبرون، تو وہ تکبر کیا کرتے تھے. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے اِنَّ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو اس شاعر اور معاذ اللہ مجنون شخص کے لیے. بل جاء بالحق، بلکہ یہ آئے حق لے کے، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا ہے. سامعین اکرام، جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ وہ کلمہ ہے سامعین اکرام، یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پہ انسان کی نجات ممکن ہے. یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ محض منہ کی ہوا نہیں ہے سامعین اکرام، بلکہ یہ ایک نظریہ ہے اور یہ ایک عقیدہ ہے جس کو اختیار کر کے ہم دوزخ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. یہ بات میں سادے سے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ جو ہے، ظاہر ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کا اصل جو ہے وہ توحید ہے. کلمہ طیبہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بہرحال یہ بات نوٹ کرنے کی ہے سامعین اکرام کہ یہ وہ واحد کلمہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کفر سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ وہ واحد عقیدہ ہے، نظریہ ہے، یہ واحد یقین ہے جس کی بنا، جس کے تقاضوں پر ہم عمل کر کے جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اگر ایسا ہم نے نہیں کیا اور صرف زبان سے کہہ دیا لا الہ، تو پھر یہ کام نہیں کرے گا، یہ اپنا کام نہیں کرے گا. اصل میں دیکھیں، ہر چیز کی میں ایک طاقت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایٹم ہے، اس کی ایک طاقت ہے. بھاپ ہے، بھاپ سے پہلے آپ دیکھیں بھاپ کے انجن ہوتے تھے پہلے، بوائلر. آج کل بھی کارخانوں میں بوائلر لگے ہوتے ہیں. تو بھاپ کی ایک طاقت ہے، لیکن یہ طاقت اس وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اس سے اس وقت آپ کام لے سکتے ہیں جبکہ ایک خاص طریقے سے اس کو جمع کر کے آپ پھر اس کا انتظام کریں. یہ ہمارے گھروں میں جو ہوتا ہے نا پریشر کوکر، یہ کیا ہے؟ یہ بھاپ کے پریشر کے ذریعے جو ہے وہ کھانا پکتا ہے. اب وہ اس کے لیے ظاہر ہے جو اگر آپ عام پتیلے میں گوشت چڑھا دیں اور پریشر کوکر میں چڑھا دیں تو ظاہر ہے کہ دونوں کے پکنے کے وقت میں واضح فرق ہوگا. تو ایک چیز ہوتی ہے لیکن اس سے کام اگر آپ صحیح طریقے سے لیں تو پھر وہ اپنا کام کرتی ہے. یہ ایک کلمہ طیبہ جو ہے، اگر اس کو آپ نے مناسب طریقے سے اس پہ عمل کر دیا، اس کے تقاضوں کو آپ نے اگر پورا کر دیا تو یہ آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلا دے گا اور جنت میں آپ کو داخل کرا دے گا. یہ بالکل واضح چیز ہے. قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں اس کی روشنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. حضور کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ محض منہ کی ہوا نہیں ہے. یہ سامعین کرام، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. وہ کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ بھی منہ کی ہوا کے کلمے کو قبول نہیں کرتا. یہ بات نوٹ کر لیں. اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ یعنی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے یہ دعوی ایمان کرنے والوں صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ. بہرحال مضمون وسیع ہو سکتا ہے لیکن جو یہاں مضمون ہے اس کے بارے میں ہم صرف بات کرتے ہیں. بات ہو رہی ہے کہ رسول آئے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ کلمہ طیبہ میں ہے. کلمہ طیبہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں، مقصود واحد بنا لیں، محبوب واحد تسلیم کر لیں، مطلوب واحد بنا لیں. یہ لا الہ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں پوشیدہ ہیں
کیونکہ دیکھیں حضرت علی کا قول ہے مشہور کہ مقصود کا معبود کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے، یعنی جو تمہارا مقصود ہوگا ظاہر ہے. دیکھیں یہ جب عبادت اور معبود کا الفاظ آ جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو یعنی اس زمرے میں ہم تو نہیں آتے، ہم تو اللہ کو معبود، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تو کسی کو نہیں مانتے معبود. لیکن یہ ہم زبان سے کہتے ہیں، اصل میں یہ ہے کہ ہم اس کے مطلب کو نہیں سمجھتے. کلمے تو یہ بلکہ مطلب کو نہیں سمجھتے. کل وہ حضرت علی کا مقولہ میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. حضرت علی فرماتے ہیں جو تمہارا مقصد ہوگا. میں اب حضرت علی کا جو جملہ ہے اس کی اپنے الفاظ سے اس کی تشریح یا اس کا معنی بیان کر رہا ہوں. جو بھی انسان کا مقصود ہوگا سامعین کرام، وہی زندگی میں اس کی ترجیحات ہوں گی اور وہ اس کو ترجیح دیتا رہے گا، اپنے مقصود کو ترجیح دیتا رہے گا. یہ ترجیح جو ہے، انسان کا کسی کام کو ترجیح دینا، یہ بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تو انسان کا مقصد حیات جو ہے سامعین اکرام، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ ہماری ترجیح نہیں. یعنی اللہ اور اس کے احکامات یا اس کے احکامات کی پاسداری، آپ یہ یعنی دیکھ لیں سامعین اکرام، آج معاشرے میں یہ ہماری ترجیح نہیں ہے. کیا ہمارے حکومتی بڑے ادارے یا اجتماعی سطح پہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں اس میں احکامات الہی جو ہیں ہماری ترجیح نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. دیکھیں سود آج تک 70 سال ہو گئے ہیں تقریباً، اور سود کا لین دین جاری اور ساری ہے، بلکہ اس کو بڑھاوا مل رہا ہے. یہ کون سا ملک ہے؟ اسلام. یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان. لیکن سودی نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں میڈیا پہ دیکھ لیں سامعین کرام کہ برہنگی بے شرمی کو بڑھاوا مل رہا ہے، اور لوگ بہت شوق سے یہ لچر گانے جو ہیں دیکھتے ہیں اور لچر فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ اس میں خوبصورت لڑکیاں ہمیں دکھائی جائیں، خوبصورت مکالمے ہوں، پیار و محبت کی باتیں ہوں، اور اس کی دل فریبیوں میں ہم کھو جائیں. ہم چاہتے یہ ہیں. پھر جو مسائل ہیں وہ وغیرہ وغیرہ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام. پھر جو لا حاصل گفتگو ہوتی ہے، بے مقصد سیاسی گفتگو ہوتی ہے، مذاکرے ہوتے ہیں، ٹاکرے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ اینکر صاحب جو ہیں مرغوں کو بلا کے آپس میں ان کو لڑاتے ہیں، اور مختلف نظریات کے لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ تیز تر باتیں کریں تاکہ ہماری ریٹنگ جو ہے وہ بڑھے. ایک دوسرے پہ حملے کریں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور ایک دوسرے کی گفتگو میں مداخلت کریں. عام طور پہ یہ جو بات کاٹنا ہے یہ تو یعنی اخلاق کی حدود سے باہر ہے. تو اینکر حضرات بھی اپنے یعنی جو بلاتے ہیں، یعنی جن کو دعوت دیتے ہیں، ان کی بات کو بیچ میں، بات پوری نہیں ہوتی، اینکر جو ہے وہ بیچ میں کود پڑتا ہے، اور اسی طرح سب ایک دوسرے کی بات کو. بہرحال یہ ایک بد اخلاقی کا ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے میڈیا پہ آپ اس پہ خوش ہیں، اور پھر آپ دیکھیں ریٹنگ بڑھ رہی ہے. پھر اشتہارات ہوتے ہیں. جتنا یعنی ایک پروگرام میں جتنا مذاق ہو، ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہوں، بے مقصدی کی باتیں ہوں، اس کی ریٹنگ اتنی ہی اوپر چلی جاتی ہے. تو میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا ہوں، اور سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ ساری جو گفتگو ہے ابھی آگے بھی آنے والی ہے، یہ ساری گفتگو ہمارے لیے ہے. بنیادی طور پہ آپ دیکھیں اسلام کا نام آج کے مسلمان نے شرما دیا ہے. اس کی حیثیت تو شہداء للناس ویکون الرسول علیکم شہیدہ کی تھی، لیکن آج اس کے لیے نمونہ جو ہے وہ مغربی دنیا ہے. تو اور کلمہ طیبہ کا استہزاء ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ کے سوا ہمارے بہت سے معبود بن گئے. آپ دیکھ لیں، یہ میں نے وہ آپ شروع کیا تھا نا، سیاستدان ہو گئے
آپ کے میڈیا والے ہو گئے، ہم خود ہو گئے، یہ سب ہم کلمہ طیبہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، حال میں ہم نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دعوت تو دی جا سکتی ہے نا، اگر کوئی عمل نہیں کر رہا یا سمجھ نہیں پا رہا کلمہ تو اس کو سمجھایا تو جا سکتا ہے۔ تو بہرحال انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ کلمہ جو ہے یہ یعنی دیکھیں یہ بیان ہو رہا ہے باطل عابد و معبود کا، اطاعت گزاروں کا اور متکبر لوگوں کا، یہ یعنی واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور جہنم کی بات ہو رہی ہے جہاں وہ کھڑے ہو کے دوزخ میں جانے سے پہلے ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس عذاب میں جو ہے اکٹھے جائیں گے۔ جو عابد ہیں، معبود ہیں، طاغوت کے جو معبود ہیں یا عابد ہیں وہ سب اکٹھے جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طرح میں سلوک کرتا ہوں مجرموں کے ساتھ۔ اور مجرم کون ہے؟ یہ آج کی جو آیت ہے، پہلی آیت نمبر 35، اس میں مجرمین کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان پہ کلمہ طیبہ کو کے تقاضوں پہ عمل کا کہا جاتا ہے یا یہ دعوت دی جاتی ہے کہ بھئی اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، تو وہ تکبر کرتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا سامعین اکرام کہ یہ لا الہ، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مقصودوں کا معبودوں کا، کہ تمہارا مقصود، اے انسان تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے۔ میں آپ کو تشریح بیان کر رہا تھا کہ معبود کون ہو سکتا ہے؟ جو آپ کی ترجیح ہو دنیا میں وہ آپ کا معبود ہوگا، یعنی آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ معبود کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا اگر آپ کا مقصود ہے، اور ظاہر ہے مجھے کہنے دیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا مقصود ظاہر ہے، دنیا ہے اور ما فیہا ہے۔ اب اس کے جب یہ مقصد بن گیا، اور سامعین اکرام اس پہ ذرا سوچیں آپ، ہم اپنی اولاد کو بس ظاہری تعلیم کے چکر میں ڈال دیتے ہیں، اس کو نہ دین کا پتہ ہوتا ہے، نہ قرآن کا پتہ ہوتا ہے، نہ توحید کا پتہ ہوتا ہے، نہ رسالت کا پتہ ہوتا ہے۔ اسی ماحول میں وہ پڑھتا بڑھتا ہے اور جاہل کا جاہل رہتا ہے، اور وہ پھر خود بھی نہیں سوچتا۔ یہ ایک اور بھی بات ہے نا، مثال کے طور پہ مجھے میرے ماں باپ نے تربیت نہیں دی، ان کو حق معلوم نہیں تھا، اب میرے پاس تو عقل ہے نا، میں تو اب ان کا پابند نہیں ہوں کہ انہی ماں باپ کے نظریات پر میں چلوں گا۔ میں ویسے ایک عام بات کر رہا ہوں، اشارہ میں اپنی طرف کر رہا ہوں، لیکن میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ ایک لڑکا، اب ظاہر ہے کہ یا آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں اور آپ یہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں والدین نے بتایا نہیں، معاشرہ نہیں بتا رہا، علماء ہمیں نہیں بتا رہے، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود سوچ لیں کہ بھئی آپ کیوں جینا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی، آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی کیوں دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی آپ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، آپ خود سوچیں۔ آپ نے تو یعنی اپنی ترجیحات دنیا کو بنا لیا ہے، اور دنیا کے جہنم میں آپ نے اپنے آپ کو پھینک دیا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ رویہ غلط ہے۔ سامعین اکرام، میں سب کو یعنی یہ دعوت دیتا ہوں کہ سوچیں اس بات پہ، اپنی ترجیحات کا تعین کریں۔ جو مختصر بات وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ترجیحات کا تعین کریں کہ میری ترجیح کیا ہوگی۔ مومن کا جو ترجیح ہے تو اس کے تصدیق کے لیے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، وہ یہ کلمہ ادا کرتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت انا اول المؤمنین، کہ میری تمام مراسم عبودیت، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ یہ اس کی ترجیحات میں سے ہے۔ پھر اس کی یعنی وہ اپنا کلمہ اس طریقے سے ادا کرتا ہے
کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور یہ کلمہ ہم سب کو کہنا چاہیے. اگر یعنی اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ بھئی میں تو اپنا رخ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اس میں، اور میں مشرک نہیں ہوں، دو معبود نہیں ہے، میرا ایک معبود ہے. بہرحال یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ ان دو آیاتوں میں مضمون میں موجود ہیں سامعین کرام. اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون جو ہے یہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. ہم نے بھی تسلیم کرنا ہے کہ اللہ کے سوا نہ میرا کوئی مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے اور نہ مطلوب ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، انہم، اب یہ مجرمین کی بات ہو رہی ہے سامنے کرام، جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے سامنے کرام، میں زور دے کے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ مجرمین کی بات ہو رہی ہے. انا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم سلوک کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. اور اس مجرم کی تفصیل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، وہ ایسے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں ہے تو وہ تکبر کیا کرتے تھے، وہ تکبر کیا کرتے تھے. اور تکبر کیا ہے؟ یعنی اپنی رائے کو صحیح سمجھنا. اب ہم اپنی رائے کو اپنی دانست میں یقین جانیں، ہمارا یہ ماحول کچھ اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ ہم اپنی رائے کو بہتر تصور کرتے ہیں باقی تمام اپنے معاشرے کے اوپر. یعنی ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ متکبر بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں علماء حق کی ہمارے جو ہے اس کو اول تو اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. پھر عام طور پہ آپ بعض لوگ جو ہے مرید ہو جاتے ہیں اچھے مرشد کے، اچھے پیروں کے، لیکن وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ اپنی ترجیحات کے تحت، یعنی بیعت کی بھی ہوتی ہے لیکن اپنی ترجیحات کے تحت زندگی گزارتے رہتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے، لیکن اپنی ترجیحات ہیں ہماری زندگی گزارنے کی. آپ دیکھ لیں، یہ تو بالکل اظہر من الشمس ہے یہ بات کہ ہم سب اپنی مرضی سے زندگی جی رہے ہیں، نہ یہ کہ اللہ کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِلشَّاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر کے لیے، یا معاذ اللہ جو دیوانہ ہے اس کے لیے چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، بل جاء بالحق. جہاں بھی ایسے نامناسب الفاظ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جواب دیتے ہیں، بل جاء بالحق، بلکہ یہ رسول ان کے پاس حق لے کے آیا ہے. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا ہے. رسول جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگرچہ انسان ہوتے ہیں، اور انسان ہی ہمارا رہنما ہو سکتا ہے، کوئی غیبی مخلوق ہماری رہنما نہیں ہو سکتی، یا ما فوق الفطرت ہستیاں نہیں ہو سکتی. ہمارا اصل ہادی رہنما اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے رسول کے ذریعے. اب رسول ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے. اب رسول کی بات پہ لبیک و سعدیک کہنا جو ہے ہمیں بنتا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک اللہم لبیک، یہ دونوں جملے ہم نے کہنے ہیں. اللہ کے سامنے لبیک کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو لبیک کہنا ہے. اللہ کی ہدایت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ بالکل آئی ہے. اب اس کو ہم نے لبیک کہنا ہے، اور کہنا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ تعالیٰ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہی ہے، میں تیرے حکم پہ حاضر ہوں، میں تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں. یہ تو حاجی کا ترانہ ہے، لیکن یہ آپ کو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ترانہ ہمارے 24 گھنٹوں کا ہونا چاہیے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ اذان سنتے ہیں، لبیک کہنا چاہیے آپ کو، اور یعنی عملاً لبیک کہنا چاہیے. اذان کی آواز ہوتی رہتی ہے، ہمارے کان پہ جوں نہیں رنگتی، اور آخر وقت تک اس کو مؤخر، بعض لوگ جو ہیں آخر وقت تک مؤخر کرتے ہیں. ابھی تو اذان ہوئی ہے بھئی، ابھی پڑھ لیں.
بھئی اذان ہوئی ہے فوراً پڑھ لو نماز، کیونکہ آپ کو فلاح کی طرف بلایا گیا ہے۔ بہرحال رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اب دیکھیں اس میں مضمون یہ بھی ہے سامعین کرام اس میں پوشیدہ کہ تمام رسول اللہ کی دعوت لے کے آئے ہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت لے کے آئے ہیں، اللہ ہی کو مقصود بتایا گیا ہے اور اللہ ہی کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ رسولوں نے سچ کہا، انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم اب چکھو گے دردناک عذاب، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو تم کرتے رہے۔ سامعین اکرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سامعین کرام اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ مجرم وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ تکبر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مَجْنُون، ایک شاعر معاذ اللہ یا مجنون کے لیے، بل جاء بالحق، بلکہ وہ حق لے کے آئے ہیں، وصدق المرسلین، اور رسولوں نے سچ کہا، انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم چکھو دردناک عذاب کا مزہ، ما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا لیکن جو تم کرتے رہے۔ سامعین اکرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ انہم كانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ يستکبرون۔ When it was said to them, "There is no God except God," they grew arrogant. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، And said, "Are we to abandon our gods for a mad poet?" بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ۔ In fact, he came with the truth and he confirmed the messengers. إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، Most assuredly, you will taste the painful punishment. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، And you will be repaid only for what you used to do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔